آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی عید ہے؟ سیاست تو اتھر اتنی میٹر ویسے ہی نہیں کر رہی ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے علاوہ یہ بڑی سفارتی قسم کی عید بھی ہے. کہ پاکستانی میڈیا تو آبنائے حرمت سے اگر نکلتا ہے تو پنکی کو 2 منٹ رپورٹ کرتا ہے، وہ جو منشیات فروش ہے. پنکی کا معاملہ ہے وہ بھی ایک عوامی انٹرسٹ کا ایشو ہے. ٹی وی کی پروڈکشن کو آپ ہم سے کہیں گنا زیادہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں میڈیا نہ اتوار بازار جاتا ہے، نہ اس کو ٹیکسی میں کوئی بابا ملتا ہے، نہ کوئی مہنگائی کی بات ہوتی ہے. پرائیورٹیز تبدیل ہوتی ہیں پاکستان میں. نظام کا، حکومتوں کا کنٹرول بھی میڈیا کے اوپر بڑا تبدیل ہوتے رہی ہے. عمران خان کے دور میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے، جو ہائیبریڈ نظام کا صبح شام واویلا کرتے تھے، اب وہ باقاعدہ اس کے اوپر کالم لکھ کے تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے سینئر لوگ. اس طرح کا نظام پھر بہت مضبوط ہو جاتا ہے جہاں پر اختلافی آوازوں کی اتنی سپیس نہیں ہوتی. اور آبویسلی ہر عید سے پہلے کچھ دوست خبریں دیتے ہیں کہ جیل کے دروازے کھلنے والے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے. لیکن پاکستانی سیاست ہے، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طاقت جدھر ہونی چاہیے وہاں اس جگہ پر ہے نہیں. میں دیکھنا چاہوں گی کہ مریم نواز کی کیا ایکٹیویٹی رہتی ہے عید کے دن. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. عید کے اس موقع کے اوپر آج ہم نے خصوصی گفتگو کرنی ہے افسا کومل صاحبہ کے ساتھ، سینئر صحافی اینکر پرسن ہے. افسا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس obviously آپ کو پتا ہے کہ عید تو آ رہی ہے، عید کے حوالے سے بھی، اور بلکہ آج عید ہے تو عید کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، لیکن آپ سے ہم نے جو بہت سارے سیاسی معاملات ہیں، جو میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں، کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی آپ سے گفتگو کریں. السلام علیکم اطہر، بہت شکریہ، تھینک یو، اٹس گریٹ ٹو بی آن یور پوڈ کاسٹ. اینڈ آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. مجھے پتا ہے آپ کے بڑے کمیٹڈ ویورز ہیں اور دیکھنے والے ہیں جو آپ کو بڑے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. سو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور واقعی مجھے آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی آن یور پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، پہلے تو ذرا تھوڑا سا عید جو ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس عید آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی عید ہے؟ یہ اتنی سیاسی عید ہے جتنی سیاسی عیدیں پہلے پاکستان میں ہوتی تھیں، یا اب سیاست اتنی زیادہ اس عید کے اوپر میٹر نہیں کر رہی؟ سیاست تو اطہر اتنی میٹر ویسے ہی نہیں کر رہی ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کے علاوہ یہ بڑی سفارتی قسم کی عید بھی ہے. لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ اب ہر طرح سے ایک جنگ جو آن گوئنگ وار ہے اس حوالے سے بھی ہیں. ایک اچھے کی امید ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی براڈر مسئلہ ہو تو پھر ہم اپنے چھوٹے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں. تو پچھلے کچھ مہینوں سے تو ساری دنیا کا ایک ہی پرابلم ہے اور وہ اس جنگ سے جڑا ہوا ہے اور اس کے جو ڈائریکٹلی امپیکٹس ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک اس عید پر جو کھانے کی ٹیبل پر ڈسکشن ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے تھوڑی سی ہٹ کر ذرا انٹرنیشنل لیول کی ہو رہی ہے. جیسے بین الاقوامی امور ہمارے میڈیا کا موضوع بنے ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، تو اسی طریقے سے لوگوں میں بھی ہمیں وہی ٹرینڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا، کیا آپ ڈو یو جینوئنلی بلیو کہ لوگ بھی وہی ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستانی میڈیا تو آبنائے حرمت سے اگر نکلتا ہے تو پنکی کو 2 منٹ رپورٹ کرتا ہے، وہ جو منشیات فروش ہے، پھر دوبارہ آبنائے حرمت پہنچ جاتا ہے. پر کیا عوام بھی اتنا انٹرسٹ لے رہی ہے اس کے اندر، اس چیز کے اندر؟ عوام دونوں طرح سے، کیونکہ دیکھیے اطہر اس سے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بات کرتے ہیں لوگوں سے، اور خود ذاتی طور پہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ آیا ہے پیٹرولیم پرائسز کا. تو اب تو پاکستان میں جو کہ ایک بہت بڑی تفریق ہے امیر اور غریب کی، اور اس وقت اپنے ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے. عام آدمی جو پاکستان کا افورڈ نہیں کر پاتا اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہا، ٹیکس ایویژن کر کے اور ہر طرح کے حربے اس نظام کے اندر جو موجود ہیں ان کو استعمال کر کے. سو وہ تو ان لوگوں کو تو ہر شخص کو پاکستان میں اس کا اثر تو ان کے اوپر آیا ہے. تو ہمیں ہر جگہ پہ یہ ڈیبیٹ تو دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑا کردار صدر ٹرمپ کا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ایسی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن اگر آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ اب شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اگلے دن کچھ اور تاثر مل رہا ہوتا ہے. لیکن جو پنکی کا معاملہ ہے وہ بھی ایک عوامی انٹرسٹ کا ایشو ہے. پاکستان میں ایک ڈیبیٹ رہی ہے ڈرگ ابیوز کی، اور یہ جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں یہ گینگز، تو یہ بھی ہم، کیونکہ میرا تعلق کرنٹ افیئر اور نیوز سے اس طریقے سے رہا کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ، عوامی انٹرسٹ کی بات ہے. ہاں، جو اصل عوامی ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے
اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے، اور اس میں میڈیا کی اپنی ڈفرینٹ وجوہات رہتی ہیں، کئی دفعہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس مارکیٹ کو جو ان کی نظر میں ان کو ریٹنگز دے رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بڑا نظر انداز ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے ایکچوئل ایشوز. لیکن پنکی بھی ایک عوامی انٹرسٹ کا معاملہ تو تھا ہی، اور جی پھر بھائی. جو ویژولز آئے اتھر ٹی وی کی پروڈکشن کو آپ ہم سے کہیں گنا زیادہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کے ویژولز آئے اور جو بحث اس نے جنریٹ کی ملک بھر میں، اس کو میڈیا نے بھی بھرپور کیش کیا. بالکل. اچھا جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ یہ بھی گلا شکوہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو عوامی مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اور اس عید کے موقع پہ بھی ہم نے دیکھا لوگ جو قربانی کا جانور وغیرہ لیتے ہیں، مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ اس طرح آپ چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. جو لوگ پچھلے سال کچھ چیزوں کو افورڈ کر سکتے تھے، اس سال ان کی شاید اتنی استطاعت نہ ہو. تو ایک گلا شکوہ یہ بھی ہے کہ وہ اب میڈیا نہ اتوار بازار جاتا ہے، نہ اس کو ٹیکسی میں کوئی بابا ملتا ہے، نہ کوئی مہنگائی کی بات ہوتی ہے. تو یہ کس حد تک مجھ پہ، آپ پہ، ہم لوگوں پہ یہ جو تنقید کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ کس حد تک جو ہے درست ہے؟ درست ہے، میڈیا پک اینڈ چوز کر کے ہم لوگ بات تو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ ایک وقت کی پرائیورٹیز تبدیل ہوتی ہیں پاکستان میں، نظام کا، حکومتوں کا کنٹرول بھی میڈیا کے اوپر بڑا تبدیل ہوتے رہی ہے، اس کی بھی جو نوعیت ہے. لیکن یہ ہر کسی کا ایک اپنا طرز ہوتا ہے. کسی کو کوئی قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے حکومت کی شان میں، پھر اگلی بار کوئی اور حکومت آتی ہے تو پھر ان کو بہت ساری برائیاں اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اور سول لبرٹیز، یہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں. تو ہم نے تو بڑے بدلتے ہوئے ادوار اور لوگوں کے بدلتے ہوئے صحافیوں کے بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا تذکرہ ہو رہا ہے اپنے کام کا، جرنلزم کا. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ تو کرتے ہیں جو یہ اٹھائے جاتے ہیں اور مسنگ ہو جاتے ہیں. پھر اگلا دور آتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی بہت بڑی، اور اس پہ ہم اب جو ہے زمانہ جاہلیت سے نکلے ہیں. تو یہ اس قسم کے تو ہر کسی کے پاس اپنے اپنے دفاع میں موقف ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ایز اے میڈیا پرسن اینڈ ایز اے جرنلسٹ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ابو ہونا ہوتا ہے اپنے ان تمام بائسز سے. تو آپ جذباتی طور پہ منسلک نہ ہوں ایز اے جرنلسٹ، تو تبھی آپ وہ بیلنس برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ کس طریقے سے ایک امبیلنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ سیاسی جذبات کے ساتھ اس پروفیشن کے اندر، اس سیکریٹ پروفیشن کے اندر آتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات پورے میڈیا کی کریڈیبلٹی پہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ عمران خان کے دور میں کچھ لوگ جو ہے بلوچوں کو غدار کہتے تھے، اس کو غدار کہتے تھے، اس کو غدار کہتے تھے، اور اب ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو بری نظر آ رہی ہیں. لیکن اسی دور کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے، جو ہائیبرڈ نظام کا صبح شام واویلا کرتے تھے، اب وہ باقاعدہ اس کے اوپر کالم لکھ کے تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے سینئر لوگ. تو وہ ایک آپ نے ادھر بھی 180 ڈگری کا ٹرن دیکھا ہے. بالکل بالکل، میرے خیال سے تو یہ دونوں طرف، میں تو بڑی سیفلی یہ پوزیشن لے سکتی ہوں اتھر. بہت سے دوست ہمارے کوئی اس طرح کی باتوں پہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بڑے واضح طور پہ کہتی ہوں، بہت سے ہمارے اور ابھی بھی قابل احترام ہے، ہم لوگوں کا بہت اچھا رسپیکٹ کا تمام سینئر کولیگس کے ساتھ، اور جو بھی ہمارے ساتھ کے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سینئرز ہیں ہمارے، انہوں نے بھی اپنی بڑی واضح قسم کے جو ہے وہ پوزیشنز رکھی ہوئی ہیں، ان کی سمپتیز کن کی طرف ہیں، وہ چیزیں بہت واضح ہیں. لیکن اب ایک اور چیز بھی ہوئی کہ جب اس طرح کا نظام پھر بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جہاں پر اختلافی آوازوں کی اتنی سپیس نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوگ بھی جو آج کے موجودہ سیٹ اپ کے لیے بھی سالہ سال سے ان کی پی آر کیمپینز رن کرتے آئے ہیں، کسی دن ان کی بھی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. سو جب اس طرح اب یہ ہے کہ اب کوئی واضح لائن نہیں ہے کہ آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. سو یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی جو غیر جمہوری قسم کی مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے، اس کو آپ آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، تو کسی ایک طرف بھی کوئی کریڈیبل شخص رہ نہیں جاتا ہے. اور ابھی ہمیں اسی طرح کے کرائسس کا پاکستانی میڈیا میں اس وقت سامنا ہے. اچھا، یہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا چھٹی عید ہے غالباً جیل کے اندر، اور آبویسلی ہر عید سے پہلے کچھ دوست خبریں دیتے ہیں کہ جیل کے دروازے کھلنے والے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، اور پھر ویسا ہوتا نہیں ہے. اب یہ جو سال 2026 ہے، یہ آپ کو سیاسی طور پہ کیسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی کا سال ہے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کی ایک نیچرل سائیکل ہے کہ 2-2.5 سال کوئی زیر عتاب رہتا ہے، حکومت 2-2.5 سال صحیح چلتی ہے، پھر اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں کوئی تبدیلی ہوگی یا اسی طرح معاملات چلیں گے؟
اچھا اتھر پہلے تو یہ بھی تھا کہ دنیا کا جو اپنی اس وقت پرائیورٹیز تھیں دنیا بھر کے ویسٹرن ممالک کی بھی خاص طور پہ وہ جمہوریت کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی تھیں. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کی حکومتیں دنیا بھر میں آئیں جس قسم کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے جنگیں کس بنیاد پہ شروع کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر حیران ہے کہ پھر اس جنگ کے نتیجے میں جس طریقے سے ساری دنیا کی اکانومی کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت سے ماہرین جن سے ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی امور کے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب ڈومیسٹکلی کس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کتنی کوئی وائلیشن ہے کتنے پولیٹیکلی جو موٹیویٹڈ قسم کی کیسز ہیں یا ایکٹیویٹی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایک سیکنڈری سی بحث ہو کر رہ گئی ہیں. دوسرے ممالک اتنا انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر. اور ہماری بھی خان صاحب کی جو پالیٹکس کا بیک گراؤنڈ رہا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے انٹرنیشنلی انہوں نے اپنے آپ کو کافی آئسولیٹڈ اور تنہا رکھا. اب جو حقائق سامنے آتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ اس وقت کی فارن پالیسی کو کیسے دیکھا جا رہا تھا ممالک کی طرف سے. لیکن پاکستانی سیاست ہے اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ طاقت جدھر ہونی چاہیے وہاں اس جگہ پر ہے نہیں. اور یہ جو امبیلنس ہے ہمارے یہاں پاور کا وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے خان صاحب اور وہ جس طریقے سے اپنے معاملات اور اپنی سیاست کو جب سے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں جب سے وہ جیل گئے ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان میں جو خاص کر جس وقت حکمراں ہیں ان کے لیے بہت انپریڈکٹیبل رہا ہوگا. ہماری سیاست میں مختلف پیٹرنز تھے جب آپ تختے سے اتاری جاتی تھی آپ کی حکومت ختم کی جاتی تھی تو اس کے بعد آپ کا رویہ کافی پریڈکٹیبل ہوتا تھا فیصلہ سازوں کے لیے. تو خان صاحب کے معاملے میں وہ کافی مختلف رہا. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کچھ ایسی متھس تھیں جو میری نظر میں وہ بھی بریک ہوئی ہیں کیونکہ اتنے عرصے میں ایک ایسا پاپولر لیڈر اور جن کے حوالے سے ہم نے جب کبھی ملک بھر کے اندر میڈیا کوریج کی تو یہ پایا ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے لوگوں میں عوامی سطح کے اوپر خان صاحب ایک بہت سب سے مقبول لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے. لیکن اس طریقے سے ان کی سپورٹ باہر نہیں نکلی اور نہ صرف ان کے جیل میں رہنے ان کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو باتیں ساری ہوئیں تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ جب آپ کی اتنی ڈائیورس فالوئنگ ہو ملک کے ہر کونے میں آپ کی فالوئنگ ہو تو ان کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے وہ میرے خیال سے ابھی تک اس کے اوپر پی ٹی آئی پورا نہیں اتر سکی ہے. وہ اتنا منظم طریقے سے اپنی جماعت کو اور لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے اور ان کو سپیس بھی بہت کم دی گئی. لیکن جب کم سپیس دی جا رہی تھی حکومت کا یہ ریئیکشن تھا تو اسی وقت نظریں تھی سب کی کہ کس طریقے سے یہ جماعت اپنے آپ کو ان غیر معمولی حالات میں موبلائز کرے گی. تو ان تمام حوالوں سے ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی یا جو بھی کا موجودہ نظام ہے. لیکن آگے ہمیں دیکھنا ہوگا یہ تو میٹر کرتا ہے کہ عوام کس کی بات سنتے ہیں. تو جب مشکل حالات آئیں تو عوام سے مخاطب ہونا تو کیا یہ حکومت کا یہ موجودہ سیاستدان قائل کر پائیں گے اس عوام کو یا اس وقت کہیں بیٹھے ہوئے لوگ پھر کسی اور کے بارے میں سوچیں گے. ایسی کسی سچویشن میں کوئی موقع بن سکتا ہے. باقی تو ابھی میرے خیال سے ایسی کوئی مصدقہ خبریں نہیں ہیں. آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور بتائیے گا کہ کوئی باقاعدہ اس وقت ڈیل ہونے جا رہی ہے یا نہیں. نہیں میرے پاس تو کوئی خبر نہیں. اچھا آپ آبویسلی عید کا موقع ہے تھوڑی سی لائٹر گفتگو بھی کر لیں. یہ پاکستان میں سیاست تو ڈسکس ہوتی ہی رہتی ہے بالکل. لیکن اگر عید کا دن ایک سیاسی لیڈر خاتون سیاسی لیڈر کے ساتھ آپ کو گزارنے کا موقع ملے تو آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ دن گزاریں گی یا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ؟ اچھا خاتون پولیٹیکل لیڈرز میرے خیال سے خیر میں دیکھنا چاہوں گی کہ مریم نواز کی کیا ایکٹیویٹی رہتی ہے عید کے دن. بڑے سخت احکامات ہیں ان کے لوگوں کو جو ہے وہ قربانی کا کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے ویسٹ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے قربانی کے دن. تو اگر وہ کوئی کسی وزٹ پہ نکلتی ہیں پنجاب میں تو میں ضرور ایز اے جرنلسٹ کور کرنا چاہوں گی کہ کس طرح کا کام وہ کر رہی ہیں اور کیا ان کی اس حوالے سے پالیسیز ہیں. اچھا آپ افسر سمجھتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہو جائیں یا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہو جائیں اوبیسلی ہمارے معاشرے کا 50% خواتین پر مشتمل ہے اور آپ اس پہ بڑی ووکل ہیں اور میں نے بھی اس پہ اکثر بات کی ہے کہ لیکن اتنا متحرک کردار ہمیں ان کا نظر نہیں آتا. سو وائسز لائک مریم نواز صاحبہ آصفہ بھٹو صاحبہ یہ جب سیاست کرتے ہیں تو اس سے وہ جو سیگمنٹ ہے جو اتنا زیادہ سیاست کے اندر ریپرزینٹ نہیں ہوتا ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ یا پھر اگین یہاں پہ آپ کو ایک وہ پریولیج کارڈ نظر آتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک پریولیج فیملی سے ہیں تو وہ ان کے لیے تو وہ چیزیں آسان ہیں. عام بندے کو عام خاتون کو وہ ایکسیس حاصل نہیں ہے.
तमाम चीज़ें हैं अतर इसके अंदर। एक तो पहली बात ये है कि औरतों की जो फ़ैसला साज़ी है, वो भी हम देखते हैं कि उसमें एक फ़र्क तो ज़रूर होता है। व्हेन इट कम्स टू जेंडर या बच्चों से रिलेटेड का जो फ़ैसला साज़ी होती है, वो आपको जैसा कि औरतों की हैरेसमेंट के हवाले से बड़ी एक सख्त अप्रोच पंजाब हुकूमत की नज़र आई और वो उसमें एक स्पेसिफ़िकली एक ख़ातून का पॉलिटिकल आपके हमारे जो ख़यालात हैं, उनसे इत्तेफ़ाक़ राय है या नहीं, उसको एक तरफ रखते हुए, ये एक औरत की थिंकिंग है जो इन डेप्थ के ऊपर सोचती है कि औरतों के साथ सड़कों पे चलते हुए हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो एक डेटरेंस ज़रूर कायम हुई है, ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। पंजाब की हद तक और जो हमारी बात होती है लोगों से उससे भी अंदाज़ा होता है। ख़त्म नहीं हुआ ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन लेकिन एक खौफ ज़रूर कायम हुआ है। सेकंडली जो दूसरी बात है वो ये है कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए एक और जो अभी रिसेंट बात है वो एक्ट्रेस जो जिनके साथ एक एमपीए की तरफ से हरास की जो उनका पहले कुछ मामलात रहे और बाद में वो उनको हरास कर रहे थे और मामला एनसीसीआई तक पहुंचा। उस पे भी मेरे ख्याल से जो मरियम नवाज ने पोजीशन ली है उसको काफी सराहा गया है औरतों की तरफ से और उन्होंने एक आकर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये बयान देना कि इस किस्म की चीज काबिल कबूल नहीं है किसी भी सूरत के आप किसी को ब्लैकमेल करें ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है सिंबॉलिकली भी इसकी बड़ी अहमियत होती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कवानीन है और तमाम चीजें उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही है जो मैटर करती है सो ये जो है ये तो पॉजिटिव साइड इसकी जरूर है लेकिन सेकेंडली ये जो लोग सामने जो खवातीन सामने आई हमारी पॉलिटिक्स में वैसे भी वो उस हवाले से तो उनके पास एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई लेकिन जब पाकिस्तान की मुख्तलिफ कोनों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके साथ वो बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व नहीं है उनको जब जगह मिलेगी तो तब हम इसको एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कह सकेंगे अभी ये बात तो सच है कि चंद ही सियासी खानदान है और वो ही हैं उनकी आगे की नस्लें हैं बल्कि एक उस दिन मैं देख रही थी एक पॉलिटिशियन की तीसरी पीढ़ी जो है वो बैठे टीवी के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेस मिलनी चाहिए इंडिपेंडेंट लोगों को हम जैसे आप जैसे लोग जो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं खास तौर पे उनको सियासत की तरफ लाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी खत्म कर दिया हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराते इतने इनसिक्योर हैं कि कहीं कोई और हमारी जगह जो है वो अपनी तरफ लाइमलाइट ना खींच ले तो ये जो इनसिक्योरिटी है ये इसकी पॉलिटिक्स में तो कोई गुंजाइश नहीं है ठीक है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले 3 सियासी जमातें आपके आ जाएं टिकट लेके कि अब सर जो है ना अगले इलेक्शन में आपने इस हल्के से हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ना है। एक जमात हो जवाद अहमद साहब की सोशलिज्म, आप ठीक है। दूसरी दूसरी जमात हो हमारे भाई की इकरारुल हसन की अवाम राज पार्टी भी है। फिर उसके साथ साथ जो है फिर मेन स्ट्रीम पार्टियां भी हों, पीपल्स पार्टी नहीं भी। तो आप इन दो पार्टीज के साथ अब आप मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है काफी तो आप वो शायद खाकान साहब की पार्टी का नाम लें तीसरा हाँ, तीसरा शायद बिल्कुल चलें जी, शायद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी। ये 3 पार्टियां, तो इनमें से आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, मुझे अथर सियासत में आने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। मुझे ऐसे ठीक है। वादे और दावे करने का बिल्कुल शौक नहीं है जिनको हम पूरा ना कर सकें, ना हमारी सलाहियत हो और ना ही हमें इतना इख्तियार हो कि हम जो ऐलानात करके आए हैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद कर सकें। सो हमारे यहाँ तो जो निज़ाम है उसमें तो मैं नहीं इतना इंटरेस्ट महसूस करती पॉलिटिक्स की तरफ। लेकिन अगर गिवन इस सिचुएशन के अंदर जो आपका सवाल है उसमें तो शायद खाकान साहब की पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से हम थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके साथ शामिल लोग जो हैं वो ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनको पाकिस्तान की सियासत में होना चाहिए। तो कानून, आइन, इंसाफ की वो बात कर रहे हैं। सो उनका एक अच्छा मैनिफेस्टो है। बाकी 2 के का क्या आइडियोलॉजी और ख़्यालात हैं उसको मैंने ऑनेस्टली अभी तक उस तरीके से कवर नहीं किया। चलें, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैं तो वैसे जेन्युइनली समझता हूँ कि नई पॉलिटिकल पार्टीज़ आनी चाहिए और जो आप भी बात हाँ, कर रही थी ना आनी कि चाहिए, गवर्नमेंट। लाई नहीं जानी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ, सियासी जमातें लाई बिल्कुल। नहीं जानी चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे वो इंडिया में एक अच्छी वो मुहिम चल पड़ी, कॉकरोच जनता पार्टी। वो आपने सुना होगा और उसके बिल्कुल। इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी हो गए। अच्छा, अगर आपको जो है ना मैं सहाफियों के नाम लेता हूँ कि उनमें से आपको किसी के साथ प्रोग्राम कंडक्ट करना पड़े तो किसके साथ आप करेंगे? एक हो गया पियर्स मॉर्गन, एक हुँ, आपके हो गए हामिद मीर साहब हो गए हुँ। और तीसरे आपके हो गए कामरान खान साहब। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ प्रोग्राम कंडक्ट करना पसंद करेंगे?
पता नहीं पियर्स मॉर्गन इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं लेकिन आई थिंक अतर पूरी दुनिया से तो व्यूअरशिप पियर्स मॉर्गन के साथ बैठ के ही मिलेगी काफी कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम हाँ होगा जो मेरे मिजाज के खिलाफ है लेकिन ऑब्वियसली इन इसमें तो मैं व्यूअरशिप वाइज पियर्स मॉर्गन के साथ ही करूंगी लेकिन मेरे लिए बाकी दोनों बहुत मैं हामिद मीर साहब की सबसे बड़े फैंस में शुमार हूँ तो मेरे ख्याल से अगर दूसरा ऑप्शन है दूसरे में मीर साहब के साथ। ठीक है। अच्छा आप समझती हैं कि जो जो सोच के आप आई थी इस प्रोफ़ेशन में वो ये उसी के मुताबिक है और जो एक परसेप्शन देखें ना आप जिधर जाती होंगी लोग आपसे पूछते होंगे ये है वो तो एक परसेप्शन आपको बंदे को थोड़ी-सी समझ आती है कि लोगों के ज़हन में क्या परसेप्शन है। तो वो आपकी अपनी जो परसेप्शन थी और लोगों की जो परसेप्शन है, उसको सामने रखते हुए आप इस प्रोफ़ेशन को कैसे देखती हैं? देखिए, जब मैं एथर आई थी तो मैं समझती थी कि बड़े क्लियर रूल्स हैं 3-4 कि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज़ अ जर्नलिस्ट कि आप कोई किसी से फ़ेवर से नहीं ले सकते हैं। जब आप सहाफ़ी हैं तो आपका लाइफ़ का रिकॉर्ड बहुत क्लीन होना चाहिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्पेशली एथिकली भी आपको एक हायर हायर मॉरल ग्राउंड पे होना है। आपको इस किस्म के कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, रिश्वत देना हो, इस किस्म की कोई भी जो तमाम चीज़ें हैं उनसे अपने आप को अबव रखना होता है। सो हमारे यहाँ जो सादिक और अमीन की जो शर्त है उसके ऊपर सहाफ़ी को भी पूरा उतरना होता है क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है बतौर एक स्टेट के पिलर के आपने अवाम की नुमाइंदगी करनी है हुक्मरानों के सामने और उनका सवाल पहुँचाना है। बड़ी क्लियर ये लाइन्स हुआ करती थीं लेकिन फिर जो है मेरे ख़्याल से दूसरा मुझे मीडिया से ये भी तवक्को थी कि वक़्त वक़्त के साथ-साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिससे मैं वाबस्ता हूँ टीवी मीडिया, वो इवॉल्व करेगा, नई-नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई तरह की प्रोग्रामिंग आएगी। हम सब की जो क्वालिटीज़ हैं उसके मुताबिक हमें टीवी पे ऑन एयर टाइम मिलेगा। और जो मैनेजमेंट है हमारी वो भी नए दौर के तकाज़ों को समझेगी। लेकिन चीज़ें इतनी स्टैग्नेंट रहीं, मैनेजमेंट भी वही पुराने दौर की रहीं, वही जो अखबारात के लोग नथिंग अगेंस्ट एनीवन मेरे ख़्याल से तो जो एक्सपीरियंस है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नए तकाज़े थे, वो नई टेक्नोलॉजी वो तमाम चीज़ें नहीं आई हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल्स ही बनते गए और उसके अंदर भी जर्नलिज़्म के मेयार का कोई ख़्याल नहीं रखा गया। पता नहीं हर कोई अपने-अपने किसी इंटरेस्ट के तहत ये टीवी चैनल्स खरीदता रहा। सो अब जहाँ पूरी दुनिया में जर्नलिज्म का मेयार बहुत गिर गया है, इसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका था। ये मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। मैं समझती थी बहुत बड़े नाम मुंसलिक रहे हैं इस मीडिया के साथ, तो ये चीज़ें बहुत तब्दील हो जाएँगी और हमें बहुत बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिल रही होगी आज के दौर में। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट सी बात है कि हम बहुत बेसिक रिसोर्सेज़ के साथ अपने टॉक शोज़ करते हैं और उसमें जो स्टोरीज़ मैं लेके आना चाहती थी, जिस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहती थी या रिपोर्टिंग पाकिस्तान के दूर-दराज़ इलाकों से, वो मुझे करने का मौका नहीं मिला उन चैनल्स के साथ काम करते हुए जिनसे मैं मुंसलिक रही हूँ। अच्छा अब्सा ये जो सोशल मीडिया का जब एंट्री हो गई ऑब्वियसली अब तो काफी साल हो गए एक दहाई से ज्यादा हो गया लेकिन अब ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे चीजें नजर आती हैं उसको आप कैसे देखते हैं कुछ लोग तो कहते हैं जी ये सिर्फ तूफान बदतमीजी है बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन जो मीडिया का लैंडस्केप है जो इंफॉर्मेशन के फ्लो का लैंडस्केप है उसमें आप इसका कैसे किरदार देखते हैं और फिर उसके साथ साथ जो दीगर चीजें इससे रिलेटेड है ट्रोलिंग हो गई लोगों को टारगेट करना, दुश्मन-तराज़ी, गालियाँ देना, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भी मुतासिर होती हैं, मैं भी मुतासिर होता हूँ। तो इस पैराए में आप कैसे देखती हैं सोशल मीडिया को? देखिए, सोशल मीडिया की बहुत सारी अच्छी साइड्स भी थी। मैं सोशल मीडिया जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं इस बुनियादी आइडिया की बहुत हामी हूँ क्योंकि मैं ना अल्टीमेट सिविल लिबर्टीज़ इंसान को तमाम शख्सी आज़ादियाँ होनी चाहिए, उसकी मैं हिमायत करती हूँ। सो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत फ़ैसिनेटिंग आइडिया था मेरे लिए कि एक प्लेटफ़ॉर्म आपके पास मौजूद है, जहाँ आप दुनिया भर के हुक्मरानों को भी बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। बराह रास्त जैसे अभी आपका यूट्यूब पे अगर ये नश्र होगा जब ये प्रोग्राम तो उसपे लोग अपनी कमेंट्स करके बता सकेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं उससे वो कितना मुत्तफ़िक हैं, कितना नहीं। तो ये इस तरह के आइडियाज़ थे जो बड़ा टीवी पे काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी एक फ़ैसिनेटिंग बात थी। और फिर अवाम के लिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार अपने लिए आवाज़ उठाने का, अपने लिए सवाल उठाने का ये मिल गया सोशल मीडिया के ज़रिए आम आदमी को। लेकिन फिर उसको किस तरीके से लेकर चलना है आगे उसको कोई मेरे ख़्याल से इस किस्म का कोई प्लान आगे नहीं मौजूद था कि आगे ये मामलात जो हैं कि जब इतनी खुलकर आज़ादी हो और फिर हुकूमतों के इलेक्शंस में सियासी आइडियोलॉजी ये तमाम चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा भरपूर इस पे स्पेस मिलने लगी। तो मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा
یہ چیزیں چیلنج بن گئی سوشل میڈیا کے لیے. لیکن جہاں پر یہ والا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کو آزادی ہے اپنا سوال کرنے کی. پہلے تو آپ دیکھیے کہ ایک وی آئی پی کے آس پاس ایک عام آدمی بھٹک نہیں سکتا تھا. سوشل میڈیا نے تو آپ کو بالکل ملک کے پرائم منسٹر کو آپ سوال کریں ان کے ٹویٹر ٹویٹ کے نیچے وہ بھی اجازت دے دی. پھر ممالک نے اپنے اپنے قوانین بنا لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ کتنے ہی قوانین آپ بنا لیں, آپ وی پی این کے ذریعے لوگ وہی چیز دیکھ لیں گے جو آپ ان کو روک رہے ہیں. اپنا کامنٹ کریں گے وہ ایک انونیمس اکاؤنٹ سے آ کے وہ کامنٹ کر دیں گے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ضرور یہ جو ہمارے ہاں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے لٹریسی ہے اس کا تھوڑا فقدان ہے, کیونکہ دوسرے ملکوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں کا کوئی جرنلسٹ آ کر اپنا اوپینین دیتا ہے تو اس کے نیچے لوگ ایک بڑی انفارمڈ قسم کی بحث میں پڑ جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اپنا اپنا کامنٹ لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے تم سے ڈس ایگری کرتے ہیں جو آپ نے کامنٹ کیا. ہمارے ہاں سمپلی گالی دے دی جاتی ہے تو پوری دنیا کے اندر امپریشن اچھا نہیں جاتا ملک کا. یہ میں سمجھتی ہوں لوگ زیادہ باشعور ہیں, پہلے ذرا انفارمڈ اور پڑھی لکھی بات ہوتی تھی. ہم نے سوشل میڈیا کا میرے خیال سے درست استعمال نہیں کیا. اچھا اب ذرا عید کے اوپر آ جائیں تو عید کا دن آج سارا دن آپ گھر پہ گزاریں گے. نارملی عید کی کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ اچھا ایک اتنی ہم سیریس بات کرتے ہیں ایک طرف, پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنی سیریس طرف میں لے جاتی ہوں بات کو کہ آپ عید نہیں پر واپس اس کو لے کے آتے ہیں. لیکن عید پہ میرا بہت سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے. سو باقی بھی رشتے دار کزنس وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, یہیں پہ میرا وقت گزرتا ہے. تو باقی دوست ہیں یا جو باقی کولیگز اور احباب ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی اپنی فیملیز میں عید بنانے کے لیے جاتے ہیں. تو بڑا تنہا ہوتا ہے ہمارا شہر. کچھ لوگ راولپنڈی سے آ جاتے ہیں, ہمارے یہاں پارکس میں فیملیز بیٹھی نظر آتی ہیں تو وہ رونق ایک ضرور بن جاتی ہے. لیکن لوکلز یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں اتنے زیادہ. میرے اپنے دوستوں کے سرکلز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ریسٹ کرتی ہوں, کچھ نہ کچھ کھانا پکانا یہ چلتا رہتا ہے. اور بالکل جو ہمارے روایتی انداز ہیں عید کے, آئی تھنک میری زندگی میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا عید جو ہے اوبیسلی اوور دا ایئرز وہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. پہلے ایک ڈفرینٹ طریقے سے منائی جاتی تھی. اب ایون کہ بڑی عید کے اوپر بھی حکومت کی طرف سے اس طرح کی چیزیں میں سن رہا تھا کہ آن لائن بکرا خریدتے وقت احتیاط کریں, فراڈ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک شو کرتا ہے نا کہ سوسائٹی کس طرح اوور دا ایئرز چینج ہوئی ہے. آپ ہوں. سمجھتی ہیں کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی کوئی بھی تہوار ہو اس میں کوئی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, یا آپ کا جو مشاہدہ ہے گزشتہ 10 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا, جتنا بھی, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے؟ چیزیں تبدیل اس طریقے سے ضرور ہوئی ہیں اطہر. ایک تو کچھ مثبت تبدیلیاں ہماری سوسائٹی کی, کچھ مثبت چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے موجود تھیں, ہم ایکنالج نہیں کرتے. چیریٹی کرنے میں پاکستان کے لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ فلاحی کام کرنے میں اتنے لوگوں کو اب جب سے میڈیا میں آئی ہوں ذاتی طور پہ جانتی ہوں جو ہے وہ خاموشی سے لوگ امداد کر رہے ہیں ان اداروں کی جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. بڑی اپنی جو رضاکارانہ طور پہ جو سوسائٹی کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. پھر جس قسم کے احتیاط دیے جاتے ہیں رمضان میں, یہ سب ہم دیکھتے ہیں. ایک بہت خوبصورت روایت پاکستان کی سوسائٹی کے اندر کووڈ میں بھی خاص طور پہ ہم نے دیکھا. اب یہ جو جنگ کی صورت میں پیٹرولیم پرائسز ہیں, اس میں جو بالکل سفید پوش طبقہ ہے پاکستان کا, جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, ان کی کوئی نہ کوئی مدد کر ہی دیتا ہے ان کے آس پاس سے. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت خوبصورت بات ہے, کیونکہ دوسری سوسائٹیز میں ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے ہیں. اتنی تنہائی ہے کہ وہ پھر ان حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. عید کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک سلسلہ رہا جو اصل اس بڑی عید کا پیغام ہے قربانی کا. اس کے علاوہ جو ہے شو آف کی طرف بڑا لوگوں کا رجحان ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ آپ نے جب خود کسی سے قرض لیا ہوا ہے, وہ قرض واپس نہیں کیا, تو آپ اتنا بڑا جانور لے کے وہ شو آف جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کو بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایکچوئل اس کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو قربانی کرنی ہے اس کے 3 حصے کرنے ہیں, اور ایک آپ نے اپنے دوستوں احباب میں بانٹنا, ایک آپ نے اپنے پاس کو رکھنا ہے, اور ایک حصہ اس کا آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے, وہ غریب جو سال ہر سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کا بھی کیا زبردست پیغام ہے. اگر ہم ویسے بھی دیکھیں جو آج کل لوگ بڑے ڈائٹ کانشیس ہیں کہ آپ کا پروٹین انٹیک بہت ضروری ہے انسان کی اچھی صحت کے لیے. تو کئی لوگ ہیں جو پورے سال ان کو میسر نہیں آتا گوشت, تو یہ ایکچولی عید ان کے لیے ہے خاص طور پہ. لیکن اپنی بھی ہماری ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے, اس کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن اب یہ ہے کہ اس عید پہ تو آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ فوری بانٹتے ہیں گوشت,
اور تاکہ جس تک پہنچے تو وہ بھی اس کے استعمال کے قابل بھی ہو. تو یہ تمام چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہمیں ضرورت ہے اپنا اویئرنیس کے طور پہ ان پہ بات کریں, لیکن لوگ بہت احساس اور خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. آئی تھنک یہ ہم پاکستان کی سوسائٹی کی ایک چیز ہے جس کو ہمیں بہت سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا, آبویسلی اس دفعہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں جو ہے نا لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی کافی ہے, تو گوشت تو آپ زیادہ فریزر میں بھی نہیں رکھ سکتے. آخری ایک دو سوال آپ سے کروں گا, اس لیے کہ میں آپ کو زیادہ دیر بزی نہیں رکھنا چاہتا, عید کا دن ہے اور آپ اپنا جو ہے دن گزاریں. لیکن یہ جو اس حکومت کی کارکردگی ہے, کیا اس نے آپ کی عید کو دوبالا کیا ہے؟ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب یہ حکومت آئی, تجربہ کاروں کی حکومت, تو سچویشن ایسی ہوگی 3-4 سال کے بعد, یا آپ تھوڑا سا کچھ اور جو ہے نا سوچتی تھی؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتھر کسی دن اگر آپ کو کسی ٹی وی چینل نے کہا کہ آپ نے نان پولیٹیکل شو کرنا ہے تو وہ آپ سے بالکل نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا, کوئی حامی نہیں بننی کیونکہ آپ اس بالکل. لیکن نہیں, بالکل ہمارا اور آپ کی ہماری جو زندگی ہے اس کے اراؤنڈ سیاست اور ان چیزوں کے اراؤنڈ ہی ریوالو کرتی ہے, ہم کہیں بھی چلے جائیں. اینڈ آئی ریمبر ہمارے فیملی میں ایک شادی تھی جس میں میرے کولیگز انوائٹیڈ تھے, آپ بھی انوائٹیڈ تھے, تو اس کھانے کے ٹیبل پر بھی سیاسی باتیں ہی ہم لوگ کر رہے تھے سارے بیٹھ کے. سو یس, میں دیکھیے بہت سی چیزیں جو ہوئی ہیں, جیسے اس حکومت کے حوالے سے یہ نہیں سوچا تھا انیشلی کہ یہ اپوزیشن کو اتنا سائڈ لائن پہ رکھ کر اپنے معمولات حکومت کو چلا پائیں گے, لیکن وہ تو انہوں نے چلا لیا ان بادرڈ ہو کے. یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو اشتراک ہوگا سول ملٹری, یہ اس قسم کا ہوگا کہ اتنا فلالیس ہوگا کہ اس کے اندر سے ابھی تک کوئی گنجائش یا کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی جب سے یہ نظام بنا ہے. یہ بھی کیونکہ ہمارے ہاں جو سول ملٹری حکومتوں کے تعلقات کے اندر اتار چڑھاؤ ماضی میں رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جہاں ایک اتنی چارجڈ اپ اپوزیشن تھی, ایک اتنی وکٹمائزڈ اپوزیشن بھی اس لحاظ سے تھی. سو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں, اس حکومت نے اپنے حق میں لے کر گئے ہیں. یہ کمبینیشن بھی بہت ریئر ہے, جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا ہونا, وہ ان کے ہاں اختلاف کی گنجائش بھی بہت کم ہمیں ابھی تک نظر آئی ہے. تو آئی تھنک اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن جو حکومت کی ہینڈلنگ رہی ہے پیٹرولیم لیوی کی صورت میں, جو پاکستان اکانومی کے اعتبار سے جو کارکردگی ہے اس سے بہتر کرنے کا ان کا دعویٰ تھا. ایکسپیکٹیشن ایز اے جرنلسٹ ہم ایک حد سے زیادہ کسی سے رکھتے نہیں ہیں, لیکن جو ان کے دعوے تھے اکانومی کے حوالے سے وہ پورا نہیں کر سکے. اور وہی شاید آپ نے جس طرح پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ جو نظام ہے وہ بالکل اسٹرانگ لگ بھی رہا ہو تو اس کے اندر ہمیں بریک اپس جو ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیکل, وہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کا کوئی ٹائم طے نہیں ہوتا ہے. اکانومی ایک ریزن بن سکتی ہے اس کی جس کے اوپر حکومت کا ابھی تک کنٹرول نہیں ہے. لیکن سفارتی سطح کے اوپر جس طریقے سے معاملات کو انہوں نے چلایا, وہ حکومت کو بڑا کانفیڈنٹ, جو حکومت اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی فائنینشیل گینز بھی ملک کے لیے نکال لیں گے. اگر آگے کوئی ایسے ڈیفنس پیکٹس ہوتے ہیں یا ایسے مزید الائنسز بنتے ہیں خطے میں, پاکستان کو ایک سیکیورٹی گیور کے طور پر دیکھا جاتا ہے, تو اس کو اپنے فائدے میں ہم جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. ابھی تک صرف حکومت اس کو میرے خیال سے اپنی کارکردگی سمجھتی ہے کہ انہوں نے حالات کو قابو میں رکھا, اپوزیشن کو بھی قابو میں رکھا, اور سفارتی طور پہ بھی وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں اس دوران ان کو کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے پاکستان میں, ورنہ کم از کم ایک ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ جس جمہوری نظام کی ہم بات کرتے ہیں کہ پارلیمان میں پاکستان کے فارن ریلیشنز کے حوالے سے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں اس حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. سو یہ ایک روایت ہمیں بہت کم ہوتی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہے. اچھا, آخری سوال ہے آپ سے. اوبیسلی آپ نے کہا کہ وہ سارے پولیٹیکل سوال تو ہو گئے, اور اب میں آخری وہ سوال کروں گا کہ جو نان پولیٹیکل ہو. نان پولیٹیکل. اگلے سال اگر ہم عید کر رہے ہوں گے, جب اگلے سال, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان کا عام بندہ ہے, اس میں سیاست نہیں, عام جو بندہ ہے, اس کے لیے آپ کو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سوسائٹی ریگریشن کا شکار ہے, یا کچھ جو ہے تھوڑی سی چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہیں؟ امید اچھے کی ہے. جو اطر میرے لیے ایک اور بڑی اس ہماری سوسائٹی کو لے کر آئندہ کی ہماری جو بالخصوص نسلیں ہیں ان کو لے کر ایک پریشانی رہتی تھی, وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک انتہا پسند رویے اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پنپ رہا تھا, اس پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایک ٹھہراؤ آیا ہے. سیکنڈلی, جو پاکستان کے لوگوں کے اندر بالخصوص جو بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی اس کے بعد جو ایک یونٹی اور متحد ہو کر ہم لوگوں نے دکھایا ہے اپنے تمام پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تمام یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جب ملک کی بات آئی تو انہوں نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ لیا. چھوٹے موٹے بیانات کسی انڈیویجولس کے, ان کو تو حکومت جو ہے وہ موضوع بنا سکتی ہے یا حکومت کے جو سائڈ کے لوگ ہیں,
لیکن اس بات کی تو تعریف سبھی لوگوں نے کی ہے ہائر اسٹیٹ لیول سے بھی کہ تمام پاکستان کی قوم اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو گئی جس دن بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی. تو یہ جو مت تھی کہ اس ملک کو بریک کیا جا سکتا ہے اس قوم کو، وہ ختم ہو گئی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے اور ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے مستقبل میں، کیونکہ آج جو عزائم ہیں اسرائیل کے اور جو پاکستان کی دشمن ممالک ہیں وہ تو نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ کسی طریقے سے بریک ہوں اور وہ اسپیس ہم فل کریں کسی طرح جا کر. سو دیٹ از ون تھنگ. لیکن سیکنڈلی اگلے سال تک اگر حکومت جو ہے وہ عوام کو بہت سیریس نہیں لیتی ہے، پولیٹیکل جو ڈائسنٹ ہے، جو اختلافی آوازیں ہیں، ان کے ساتھ اپنا یہی رویہ رکھتی ہے جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے، جس میں بشمول ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہادی اور ایمان مزاری ان کے حوالے سے بھی جو حکومت کا ایک رویہ رہا، تو اس سے خوف پھیلے گا صرف، اور خوف کے ذریعے کوئی بھی اپنا جو موقف ہے اس کو منوا نہیں سکتا، لوگوں کے دلوں تک نہیں اتار سکتا. تو جہاں حکومت کی جہاں اس موجودہ سیٹ اپ کی کامیابیاں ہیں، جو ہم نے سفارتی کامیابی کی بات کیا اور اپنے سے دفاعی لحاظ سے ایک بڑے ملک بھارت نے جس انداز میں ایک جنگ مسلط کی، اس کا جس طرح سے مقابلہ کیا اور اس میں فاتح ٹھہرا پاکستان، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. تو اس کے بعد یہ گریس بھی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک میں جو اختلاف کرنے والی آوازیں ہیں ان کو آپ برداشت کریں. میڈیا کو مکمل فریڈم آف سپیچ دیا جائے، جس قسم کے قوانین لا کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ان کو واپس لیا جائے. اور اس کے علاوہ جو باقی بھی پاکستان کے کچھ انٹرنل پرابلمز ہیں، جو حل طلب معاملات ہیں جن کو ہم صرف ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی میرے خیال سے ہمیں اب ایک ایوالوڈ پالیسی کے تحت اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے. ابشا کومل، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے تھینک کے یو لیے. تھینک یو.